موجودہ آئین پاکستان، جس کے وجود میں آنے تک پاکستان کو 25 سال کی طویل مدت کا انتظار کرنا پڑا، اس تمام عرصے کے دوران جہاں ہماری جد و جہد قابل ذکر ہے، وہیں 56 اور 62 کے آئین کا ذکر بھی ضروری ہے، جس سے ہم کچھ خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکے اور ہمیں سقوط ڈھاکہ جیسے واقعے سے گزرنا پڑا۔ انیس سو 73 کا آئین جو اس دور کی ضرورت تھی جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا تھا۔ اس آئین کی تخلیق میں جہاں دور حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا، وہاں یہ کوشش بھی کی گئی کہ ماضی کے تلخ واقعات سے سبق سیکھا جائے اور ایسی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں حکمرانی عوام کی ہو اور حکومت مسلط نہ ہو سکے۔ اور جس جد و جہد سے مغرب اس نظام تک آ پہنچا ہے اور اسی نظام کے ذریعے ترقی یافتہ معاشرے یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم بھی اس طویل جد و جہد کے بعد اس فہرست میں شامل ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکے۔ You want us to lick the dust. We're not going to lick the dust. Britain and France has abstained to play a role. I said the other day, with all due respect to these two great powers, that you have really exhausted your position to play a role, because now only role you can play is to accept a shameless fait accompli. اس آئین میں جہاں ہم نے طرز حکمرانی اور حقوق کا ذکر کیا، وہیں ہم نے اسلامی نکات کو ایک جامع شکل دی۔ اسلامی نکات کی آئین میں وہی اہمیت تھی جو اہمیت اس دور میں اور اس خطے میں اسلامی حکومت کی تھی۔ جہاں دور جدیدہ میں دین اور حکومت کو الگ الگ رکھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قابل ذکر ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اسلام اور حکومت اور ریاست دو جڑواں بھائی ہیں، دونوں میں کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ پچھلے 50 سالہ آئینی تاریخ میں جہاں ہم نے بہت سے منتخب حکمران آزمائے اور مختلف ادوار میں منتخب حکومتوں کا تختہ الٹ کر آمریت مسلط کی گئی، لیکن ان تمام ادوار میں جہاں عوام نے امیدوں کے پل باندھے، وہیں ہمیں پستی اور نظام کی ناکامی بھی واضح نظر آئی، جس نے غیر جمہوری قوتوں کو تقویت بخشی۔ I only wish to assure you that the situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. ان تمام واقعات کے سبب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہی نظام ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب تک اس نظام میں ہم احسن طریقے سے ضم نہ ہو سکے؟ اور اسلام کے اصولوں کا نفاذ کیا صرف دعوت و تبلیغ سے ممکن نہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں جمہوریت کی موجودہ شکل کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کا آغاز مغرب میں لادینی ریاست کے خیال سے ہوا، جس کا پس منظر یہ تھا کہ وہاں پاپائی نظام نے مذہب کے نام پر بادشاہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ سے ایک خاص شکل اختیار کر لی تھی، جس سے عوام پر مظالم بڑھنے لگے۔ عیسائیت کے خلاف اتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی کہ خود مذہب کے خلاف ہی بغاوت کر دی گئی۔ اس صورت میں کیونکہ انہیں اس ظلم سے آزادی حاصل ہوئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نظام کی ناکامیاں تلاش کرتے، اس عمل نے ایک تحریک کی صورت حاصل کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب کہ مسلم حکومتوں کا نظام مغرب سے قدرے بہتر تھا، اور وہ زوال پذیر تب ہوئی جب ان حکومتوں نے اسلامی اصولوں سے دوری اختیار کی۔ ہمارے اس نظام میں ضم نہ ہونے کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں میں اس نظام کے متعلق آگاہی کا فقدان رہا، اور دوسری یہ کہ جیسے مغربی دنیا میں جمہوریت کا آغاز ایک تحریک سے ہوا اور وہ ان کے رواج کا حصہ بن گئی،
اور جیسے جیسے وہ معاشرہ ایک سوچ کی طرف بڑھتا رہا، ان کی جمہوریت بھی اسی سمت بڑھتی رہی، اور یہ تبدیلی اس معاشرے کے لیے کوئی نئی یا عجیب چیز نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں یہ نظام یہاں کے رواج حکومت سے خاصا مختلف تھا، اور یہاں اس دنیا کے بہترین نظام حکومت کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ ضم کرنا بھی تھا۔ رہا سوال اسلامی اصولوں کے نفاذ کا، تو وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حکومتی قوت کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ جہاں آئینی جمہوریت ہر فرد کو جس کی عمر ایک مخصوص حد سے زیادہ ہے اس انتخاب کا حق فراہم کرتا ہے، جبکہ اسلامی نظام حکومت میں اس حق کو ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے اور ہر لمحے احتساب کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک صاحب علم کے ووٹ کا وزن دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت وہ شخص ہو جس کو اس کی طلب نہ ہو، وہ اس کی صورت رعایا کا حق ادا کرے اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرے، جیسا کہ قرارداد مقاصد میں یہ درج کیا گیا ہے کہ حقیقی حکومت اللہ کی ہوگی اور حکمران اللہ کے خلیفہ کے طور پر عمل کرے گا، جبکہ ہم مغربی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حقیقی حکومت لوگوں کی، عوام کی ہوتی ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ دین انسان کا ذاتی عمل ہے اور حکومت کا کام داخلی اور خارجی معاملات کی ادائیگی اور مادی خوشحالی کی فراہمی ہے۔ ان کے لیے اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے، یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ اس آیت میں تمام ذمہ داری اس سے متعلق حکمرانوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ مجلس شورا کے ارکان جو ایوان زریں میں حکومت کے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے علاوہ قانون سازی میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں غالب سوچ یا پریویلنگ تھاٹ کا واضح کردار رہا ہے۔ جہاں 73 کے آئین میں حکومت کا انتخاب اور مدت کا ذکر کیا گیا، وہیں عدلیہ اور پبلک سروس کمیشن کا ذکر بھی موجود ہے۔ پاکستان کی موجودہ بیوروکریسی اور عوام کے درمیان ایک خلا کا عنصر آغاز سے موجود ہے، اور عوامی جمہوریت کے باوجود احتساب ممکن نہ ہو سکا، اور جس نظام میں ضم ہونے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نظام کے ماہر کاریگر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن مجد نہیں بن سکتے، جس کی مثال ہمیں اپنے عدالتی نظام اور اس کے قوانین سے واضح ملتی ہے۔ ان مسائل کا حل جہاں ہم اسلامی نظام کے اندر تلاش کرتے ہیں، وہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ موجودہ نظام میں اسلامی نظریاتی کونسل اور پاکستان علماء کونسل کے وجود کے باوجود ہر دور حکومت میں ان کا جھکاؤ متعلقہ حکومت کی طرف رہا، اور یہ ادارے وہ کردار ادا نہ کر سکے جو کردار ہم ایران کے سپریم لیڈر یا عمان کے مفتی اعظم کا دیکھتے ہیں۔ من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ نه نباید آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب. حالا ما رأی میگیریم دیگه بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم 56 نفرم ایستادن با خودمون رأی آوردن، یه مقداری هم بیشتر از 2/3۔ اس کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ حکومت کے ماتحت نہیں، اس لیے اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کرتے رہے۔ ان مثالوں سے مراد ہرگز نہیں کہ حکومت کے مقابلے میں تمام طاقت ان عہدوں کو فراہم کر دی جائے، بلکہ طاقت کے درمیان توازن ضروری ہے۔ جیسا کہ لارڈ ایکٹن نے کہا، پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی۔ یہ تمام سفر ایک طویل سفر ہے، اور جب تک منزل حاصل نہیں ہو جاتی جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ کسی صورت بھی آمریت حل نہیں۔